النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام شرکائے اجتماع جمعہ، مسجد اعظم کے تمام منتظرین، حاضرین اور عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان مبارک کے ان نور ساتوں میں دوسرا وقت مبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک موقع بخشش کا اور عطا فرمایا، اپنی تربیت کا اور عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ موقع عطا فرما رہا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا وہ مقصد پا لینے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اجتماع مبارک میں ہم روزہ اور رمضان، روزہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل روزہ ہے کیا، اور دوسری یہ بات کہ یہ ہر سال بعد جب رمضان آتا ہے، کسی کی زندگی میں 30 سال مطلب آیا ہوگا بالغ ہونے کے بعد، جب اس کو روزہ فرض ہو گیا، کسی کی زندگی میں 30 سال سے آ رہا، کسی کی زندگی میں 40 سال سے آ رہا، کسی کی زندگی میں 50 سال سے آ رہا، ممکن ہے کسی کی زندگی میں 60 سال سے آ رہا۔ اب یہ 30 40 50 سال مرتبہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا روزے کا یہ مقصد ہے، رمضان کا یہ مقصد ہے کہ 11 ماہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، 11 ماہ حرص ہوس لالچ میں گزارے جائیں، 11 ماہ کوئی پرہیز نہ ہو، اس میں حلال چھوڑ دیں اور 11 ماہ حرام نہ چھوڑیں، سود بھی چلتا رہے، رشوتیں بھی چلتی رہیں، دھوکہ بازیاں بھی چلتی رہیں، دغا فریب حسد کینہ بغض عناد نفرتیں قدور دیں، 11 ماہ چلتی رہیں اور ایک بار ان سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، بخشش کے لیے ہم نے عطا کر دیا
اس لیے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، عید سے بنا لیا گیا ہے۔ اور جب بھی رمضان آتا ہے تو ہمارا سارا زور بخشش کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن تصور سمجھتے ہیں کہ رمضان بخشش کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کا مقصد بخشش نہیں ہے۔ جیسے ہم نے قرآن سے بھی ذکر کیا کہ قرآن قوموں کے عروج و زوال، اور جب تم پس جاؤ، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاؤ، تو تمہیں اس سے نجات کیسے ملے گی؟ قرآن مجید وہ عظیم ذات حیات اور وہ قوانین اور اصول اور طریقے سکھانے آیا ہے۔ ہم نے اسے ثوابی کتاب بنایا۔ ایک لفظ پڑھے، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، اور 3 پڑھے تو 30 نیکیاں۔ برکت کے لیے گھر میں پڑھا جائے، گھٹنوں پر پڑھا جائے، ختم و درودوں میں پڑھا جائے، اور پھر اس کو چومیں چاٹیں، گلے سے لگائیں، اچھا غلام پہنائیں اور تاج میں بند کر کے رکھ دیں، اور جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے وہ قرآن سے جانے، وہ کہیں اور سے جانا۔ قرآن ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھانے آیا تھا، ہم نے اس سے ثواب اور مردوں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا۔ لیکن رمضان تربیت دینے آیا تھا، رمضان مسلمان تیار کرنے آیا تھا، رمضان کی جو نعرے لگاتے غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، وہ غلامی ہے کیا؟ وہ غلامی سکھانے اللہ پاک نے تربیت کے ساتھ پورا مسلمان بنانے کے لیے اللہ پاک نے ایک تربیت کی مثال رکھا کہ بار بار اس عمر سے گزر کے تاکہ تمہارے اندر وہ سچا پکا مسلمان بننے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جو آقا علیہ السلام کے غلام کی تاریخ قرآن تھا۔ لہٰذا ہم نے قرآن مجید سے اس میں روزے کی فضیلت کا حکم آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کے لیے اسے منتخب کیا۔ ایک آیتوں کی طرف آنے سے پہلے ایک بات سمجھیں، آج ہم اس کے روحانی معنی بیان کریں۔ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ قیمت باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں۔ قدر ظاہر کی نہیں، باطن کی نہیں۔ مثال کے طور پر انسان ظاہر کہتے ہیں اسے جو نظر آتا ہے، اور باطن سے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا مگر آثار بتاتے ہیں کہ ہے، کچھ ہے۔ جیسے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، سارا جسم نظر آتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، ظاہر وجود ہے۔ اس میں ایک ایسی شے ہے جو نہ کبھی نکلتی نظر آتی ہے اور نہ کبھی اندر داخل ہوتی نظر آتی ہے، وہ ہے اس کی روح۔ روح کو یہاں باطن مراد ہے۔ اب ساری قدر و قیمت اور ساری محبتیں اور ساری چاہتیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے، ظاہر لگتا ہے کس کے لیے نہیں، اصل قیمت اس باطن کی ہے جو اندر ہے۔ اب وہ ہے پتہ کیسے چلتا ہے؟ بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ابھی کچھ ہے، اندر اس کے بعد موجود ہے۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ قیمت اس کی ہے، قدر اس کی ہے، رشتے ہیں، رشتوں میں محبت ہوتی ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ محبت کا رشتہ،
میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے رشتے، دوست احباب کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، دوستی کا رشتہ، ان رشتوں کے درمیان جذبات محبت ہوتے ہیں، اور ان جذبات کے محبت میں اخلاص کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہے زبان، کہتی ہے تو میرے دل کا چین ہے، تو میری روح کا قرار ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ جذبہ اخلاص ہوتا ہے، زبان کہہ رہی ہوتی ہے تیرے بغیر ایک دن بھی گزارنا نہ ہوتی ہے۔ ایسے دعوے ہوتے ہیں محبت کے درمیان ہوتے ہیں۔ اولاد کی والدین تو کہہ دیتی ہیں وہ آپ کے بغیر تو ہم کچھ نہیں سکتے، ایک دن نہیں رہ جاتے۔ اور یہ جذبہ خالص بھی ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، مگر دیکھیں کہ وہی زبان ہے چند لمحے پہلے کہہ رہی ہے کہ تیرے بغیر ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، تیرے بغیر ایک دن گزارنا ناممکن ہے۔ چند لمحے بعد جس سے کہا جا رہا ہے اس کے اندر سے کچھ نکل جاتا ہے، وہ روح نکل جاتا ہے اور باڈی ڈیڈ ہو گئی، چہرہ ہوئی، حسن ہوئی، شباب ہوئی، سب کچھ ہوئی ہے۔ زبان وہی تھی جو چند لمحے پہلے کہہ رہی تھی ایک دن تیرے بغیر گزارنا ناممکن ہے۔ ادھر زبان پلٹا کھا جاتی ہے، کہتی ہے اس سے آگے قبرستان پھینکاؤ کہیں بدبو نہ چھوڑ جائے، بدبو نہ چھوڑے، ایک دن قتل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو بتائیں کہ قیمت کس کی تھی؟ یہ ظاہر کی، اور اگر وہ اندر رہے تو 20 سال بستر پہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک عمل کا وجود ہے، ایک عمل کی روح ہے، ایک عمل کا وجود ہے اور ایک عمل کی روح ہے۔ وہ عمل جو روح سے خالی ہو وہ مردہ ہو کے، اور قیامت کے دن اللہ نے اٹھا کر جاتے ہیں روح پیدا کر۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، جینا خالص اللہ کے لیے ہو جائے، سانسیں اللہ کے نام ہونا، خیر کا تصور بھی اپنے جسم سے، اپنے دل سے، قلب سے، ذہن سے مٹ جائے، ہاتھ اٹھے مولا کی رضا کی بات، پاؤں اٹھے مولا کی رضا کی بات۔ یہ ہے اب آ رہے ہیں روزے کی طرف، ان آیتوں کی طرف، ان میں اللہ پاک نے بھی آپ کی بات سمجھ رہے تھے، تو آئیے اللہ پاک اس پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنی امتیں آئیں، ہر امت میں کسی نہ کسی صورت میں روزہ فرض رہا، کسی نہ کسی صورت میں ان پر بھی فرض رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں اور مجھے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور میرے محبوب کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالنے والوں، یہ صرف تم پہ نہیں فرض، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا۔ کیوں کیا تھا مولا؟ تاکہ ہم ایک بخشش کا تصور بنائیں، تاکہ ذہن بنائے کہ ایک سال جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ جو روحانیت رمضان میں تھی وہی پھینک لے، وہ جو تو نے ہمیں برکات عطا کی، وہ جو تو نے نور عطا کیا، نورانیت عطا کی، وہ پھینک دیا جائے اور ایک
جب گناہ بخشے گئے تازہ دل ہو گئے آگے گناہ کرنے کے لیے. تو اس لیے نہیں، قرآن مجید نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو، تاکہ تم بندگان خدا ہو. تو پتہ چلا یہاں سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ یہ جو اللہ نے 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ، کسی کو 40 سال، کسی کو 80 سال، یہ جو اللہ نے زندگی عطا کی دولت لے کر دنیا سے اٹھا، اس نے اللہ کی عطا کردہ اس زندگی کی عظیم نعمت کا حق ادا کر دیا. اس نے حق ادا کر دیا. اور جس نے ساری زندگی بے حیائی میں، حرام خوری میں، جھوٹ میں، تجربے میں، فریب میں، دھوکہ دہی میں، لڑائی جھگڑے میں، دشمنیوں میں، عداوتوں میں، نافرمانیوں میں گزار دی، اور پھر جا کے 4 پائی پہ لکھا، پھر اٹھایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں. اس نے اللہ کی نعمت، عظیم نعمت کو، اس کی قدر نہیں کی، اور ساری زندگی خواہشات نفس میں گزار کے دنیا سے نفس کا بندہ بن کے اٹھا. وہ ایسے ہی ہے، زمین پہ زندہ لاش تھا. جیسے اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر. مٹی کا ڈھیر تھا، اٹھا کے 4 بھائی پہ لایا اور جا کے مٹی کے حوالے کر دیا. فرمایا لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہاری منزل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، یعنی گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے جو ظاہری معنی ہے اس کا، جو اہل علم کرتے آ رہے ہیں اور اہل ایمان اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 29 رمضان کے 29 یا 30، اگر آپ کو عید کا 29 کے دن عید کا چاند نظر نہیں آتا یا سورج نہیں ہے، بادل تھے، گھٹائیں تھیں، چاند دیکھنے کی عبادت کے لیے ہمیں چاند دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اللہ پاک شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ چاند کو چھوڑ دیں. چاند نکلا کہ نہیں نکلا، کیونکہ تم دیکھ ہی نہیں پا رہے، اب عروج ہو گیا، تو اب نکلا کہ نہیں نکلا اس کو چھوڑ دے. ایام معدودات، تم تعداد پوری کرو گے دیکھ، اور وہ تعداد کتنی ہے؟ 30 مکمل کرو. اگلے دن روزہ رکھ کے تو 30 مکمل کرو تاکہ تعداد پوری ہو جائے، پھر تمہاری عید ہو جائے. اس کا معنی یہ ہے فمن کان منکم مریضا، پھر اگر کوئی تم میں مریض ہو جائے، یعنی وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، مرض آ گیا، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، اور شریعت نے سفر کی جو حد لگائی اس کے زیادہ اس کا سفر کرنا ہے اس کے مطابق، تو وہ کیا کرے؟ اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے رمضان کا، بیماری کی حالت میں چھوڑ دے، سفر کی حالت میں چھوڑ دے. اور پھر کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، پھر اگلا رمضان جو 11 مہینے ہیں، وہ جو بیماری آ گئی کہ اب اس کو تندرستی کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کمزوری ایسی آ گئی کہ وہ روزہ نبھا نہیں سکتا، یا عمر کا حصہ ایسا آ گیا، بوڑھا ہو گیا، روزہ نبھا نہیں سکتا، تو پھر قرآن مجید نے کہا پھر وہ روزہ نہ رکھے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ. وہ کم سے کم 2 کلو گندم کے آٹے کے مطابق اس کی قیمت ادا کر دے، یا کسی کو روزہ رکھوا دے، اس کی سحر بھی کروا دے، اس کی افطار بھی کروا دے، کھانا کھلائے، تو اس کا بھی فدیہ ادا ہو جائے گا. اور یہ ہے کم سے کم کی حد. پھر قرآن نے کہا فمن تطوع خیرا، کم سے کم تو ہوا 2 کلو. پھر اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے
وہ ایک مسکین کو نہیں 10 کو کھلا سکتا ہے، وہ 10 کو نہیں 100 کو کھلا سکتا ہے، وہ زیادہ بھی زیادہ کرتا ہے، اللہ اپنی عطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، اللہ ثواب بھی زیادہ دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ بے شک اجازت دی ہے کہ مرض میں بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، سفر میں روزہ چھوڑ دو، اجازت ہے، مگر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو، اگر نبھا سکتے ہو تو پھر رکھو، بہتری تمہارے لیے روزہ رکھنے میں، روزے کو نبھانے میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنے رب کی اس بات کو سمجھو، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، تو مرض میں بھی اگر روزہ رکھو اور سفر میں بھی روزہ رکھو، حالانکہ شریعت نے رخصتی دے رکھی ہے، لیکن نبھا سکتے ہو تو رکھ لو، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے لیے رکھنا بہتر ہے، چھوڑنا بہتر ہے۔ ان کو تم تعلم، اگر تمہیں ہو سکتے۔ یہ چند مسائل تھے، یہ سارا مضمون، اور اس سے آگے بھی آیتیں چلتی ہیں، یہ مضمون آگے تک جا رہا ہے، یہ سارا مضمون روزے کے گرد ہوگا۔ کتب علیکم الصیام، کہ صیام کے گرد گھوم رہا ہے کہ لوگوں تم پہ روزہ فرض ہے، اسی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مفیدات کتنے ہیں، کن سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، وہ سارا مضمون پہ روزے کے گرد ہوتا ہے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ جس طرح ہر شے کا ظاہر ہوتا ہے، ہر شے کا باطن بھی ہوتا ہے، اسی طرح عمل کا ظاہر بھی ہے، عمل کا بھی باطن ہے، اور اسی طرح قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں، قرآن کے باطنی معنی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے متعلق آپ کا قول ہے، جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر وعلی بابھا، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ قربان جائیں، جب دروازہ علم کے شہر کا دروازہ قرآن کھولتا ہے اور اس کی آیت پڑھتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ظاہری معنی جو ابھی ہم نے ظاہر کیے، ہر آیت میں ظاہری معنی کے علاوہ اللہ رب العزت نے عرفان کے، حکمت کے، علم کے 70,000 ایک آیت میں چشمے رواں کر دیا، 70,000 بات نہیں۔ پھر جس کا جتنا دل تقوی والا ہوتا ہے، جتنا اخلاص والا ہوتا ہے، جتنا خوف خدا، جتنا امت کا ڈر، جتنا دین کا ڈر، جتنا حسن نیت، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر قرآن کے اتنے ہی چھپے ہوئے معنی کھولتا جاتا ہے۔ قربان جائیں، علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کھولیں تو ایک آیت سے 70,000 باطنی علم کے چشمے رواں کر دیتے ہیں۔ یہ شہر علم کے دروازے کا عالم ہے، تو لوگوں بتاؤ پھر اس شہر کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جو سینہ مصطفیٰ میں اللہ نے حکمت کے چشمے رکھے، علم کے چشمے رکھے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ نادان ہے وہ شخص، وہ لوگ جو حضور کے علم پر دان کرتے ہیں۔ یہ ضمن بات عرض کر رہا ہوں، جو آقا علیہ السلام کے علم پہ پیش کرتے ہیں۔ ارے ہم تو قرآن کے ایک دو باطنی معنی تک نہیں پہنچے، ظاہر پہ ہی پھرتے ہیں، ظاہر پہ پھرتے ہیں، جھگڑے میں لڑائیاں اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور مانتے ہیں اپنے علم پر، علم مصطفیٰ کو،
اپنے علم کو پیمانہ بنا کر مصطفیٰ کے سینے میں اللہ نے کیا کچھ رکھا اسے ماپتے ہیں. ارے وہ تو شہر علم ہے. ہم تو حضرت علی کے علم تک نہیں پہنچ سکتے تو 70,000 ایک آیت سے جشن علم کی رواں کر دیتے ہیں. کون جانے اللہ نے ان کے سینے میں کیا کچھ رکھا. آواز یہ میں نے ضمن امت کی اصلاح کے لیے عقیدہ ہے وہ بیان کر دیا. خبردار حضور کے علم میں مت بحث ہو. ایمان ضائع ہونے کا خطرہ. نہ علم میں بحث ہو, نہ آپ کی عظمت میں بحث ہو, نہ آپ کی رفعت میں بحث کرو. آپ کی ذات پر اپنی نگاہ کو اٹھا لو, مت بحث ہو. وہ کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے سوائے رب ذو جلال کے کوئی نہیں. اس لیے پیر میرے نشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا عقیدہ بڑا پیارا, مشورہ بہت اچھا ہے, وہ مان لینا چاہیے. کیا کوئی مثل نہیں بولنا چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولے. بھئی کیا بولیں, معراج پہ جائے تو وہ ساری دنیا نیچے رہ جاتی ہے, وہ سب کچھ کراس کر کے اوپر چلا جاتا ہے. اور اسے جان سکتا ہے. تو ہر آیت کا صحیح معنی بھی ہے اور ہر آیت کا ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس میں اللہ پاک نے باطنی معنی رکھی. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور آج کے بعد 1000 سال کی گزر جائیں, قرآن ان کی بھی رہنمائی کرے گا. قرآن ان کی بھی کر رہا تھا, قرآن آج کے لوگوں کو بھی دے رہا اور آنے والے دور میں بھی قرآن ہر ایک کو اپنے فیض بانٹتا ہے. تو آگے ان آیتوں کا آج تک ہم ظاہری معنی سنتے ہیں, آج کوئی باطنی چشمہ بھی کھولتے ہیں اس کا کیا ہے, عرفاء سے بھی سیکھتے ہیں اور یاد سے بھی لیتے ہیں کہ وہ اس کے معنی کیا کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کون ہم کہہ سکتے ہیں اے وہ لوگوں جو لا الہ کے وارث ہوں. ہم لا الہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جس نے لا الہ پڑھا وہ لا الہ کا وارث ہو گیا. اے لا الہ کے وارث ہو, اے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے والے, اے وہ لوگوں جن کے ہاتھ میں رحمت للعالمین کا دامن ہے. اے وہ لوگوں سنو میری بات سنو. اے وہ لوگوں جو توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہو میری بات سنو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ پکار رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے. تو بتائیں جب کوئی بڑا بلائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں کہ بھاگتے ہیں؟ جی کہتے ہیں. تو یہاں کیا کہتے ہیں؟ جی مولا. اے مولا تو کیا کہنا چاہتا ہے, تیرا کیا حکم ہے؟ سر آنکھوں پر بس اپنی روحوں کو متوجہ کرتے ہیں, اپنے دلوں کے کان متوجہ کر کے مولا کچھ کہنا چاہتا, اپنے محبوب کے غلاموں سے کلام کرنا چاہتا کہ میری بات سنو. لہذا دنیا نکال دو دل سے, وہ بلا رہا اس کے گھر میں آ گئے ہو, وہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا, میرے مصطفیٰ کے غلاموں. لہذا روح, قلب, باطن, دھیان, گیان, وجدان سب کچھ اس کی طرف کر دو. مولا کچھ کہنے لگا, اب کچھ کہنے لگا. جی مولا تو کیا کہتا ہے؟ مولا بتا دے. اللہ پاک کہتا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر صیام فرض ہے. بولیے کیا فرض ہے؟ سیام. تم پر سیام فرض ہے. یہ عربی کا لفظ سیام, اس کا معنی ہے اردو کا رک جانا. کیا تو ترجمہ کیا ہوا؟ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں میری بات سنو. جی مولا میں نے تم پہ رک جانا فرض کر دیا. کتب علیکم الصیام, رک جاؤ, یہ تم پہ فرض ہو گیا. اب یہ بات سیام کی آئی تو سوال پیدا ہوا مولا کس سے رکیں؟
یہ صیام ہے کیا؟ بھائی اردو میں روزہ کہتے ہیں، وہ روزہ کیا ہے؟ کس سے رکے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جب یہ بات گئی فقہاء کے پاس، جب یہ صیام کیا روزہ علماء کے پاس، شریعت کے پاس، تو انہوں نے کہا، پوچھا بھی کس سے رکے؟ تو شریعت نے کہا ہاں الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ رک جاؤ، کیا مطلب؟ رکنے کا معنی یہ ہے، علماء نے کہا، شریعت نے کہا، فقہاء نے کہا کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس معینہ مدت میں کھانے پینے اور حق زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ، یہ ہے رکنا۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اللہ نے کہا نا رک جاؤ، رکنا فرض ہے۔ تو ظاہری معنی میں علماء نے کہا مراد یہ ہے کہ رمضان جب شروع ہو جائے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو فجر سے کھاؤ، اور جو ہی اذان ہو جائے تو پھر غروب آفتاب تک کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، حق کے زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ، یہ ہے رکنا۔ یہ معنی کیا علماء نے، یہ معنی کیا فقہاء نے، یہ معنی کیا شریعت نے، اور یہ ہے ظاہری معنی۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری معنی۔ اور یاد رکھ لیں، ظاہری شریعت قانون کبھی باطنی معنوں پہ قائم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ظاہر پہ قائم ہوتی۔ ظاہر کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے یہ دیکھیں نا، جسم ہے، اگر جسم ظاہر ہوتا ہی نہ ہو تو روح رکھتے کہاں؟ وہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ معنی کیا اہل علم نے، یہ معنی کیا اہل فقہ نے، اور اس پر صدیوں سے اہل ایمان عمل کرتے آ رہے ہیں کہ رک جاؤ۔ کس سے؟ ظاہری معنی یہ ہے کہ کھانے پینے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے ایک معینہ مدت کے لیے، معینہ ٹائم کے لیے، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک رک جاؤ، یہ ہے روزہ، صیام، اس کی ہے معنی۔ یہ بات علم نے، علماء نے، قربان جائیں، جب یہ بات گئی فقہاء، جب یہ بات گئی عرفاء کے پاس، جب روزہ صیام گیا اللہ والوں کے پاس، جب صیام گیا اولیاء کے پاس، تو ان سے پوچھا کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے بلا کے کہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں رک جاؤ، یہ تم پہ فرض ہے، رکنا فرض ہے۔ تو پوچھا اے عارفو بتاؤ کس سے رکے؟ اے اللہ والو کس سے رکے؟ تو وہ بولے ارے نہیں، ایک مہینے کے لیے کھانے پینے سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، منزل تکنا چاہتے ہو، اپنی خواہشوں سے رک جاؤ، میری خواہش پر چلو، حرام سے رک جاؤ، حلال پہ چلو، جھوٹ سے رک جاؤ، سچ پہ چلو، دھوکے سے رک جاؤ، ارے سادہ زندگی ظاہر میں بناؤ، باطن میں بناؤ، بے حیائی سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، حسد سے رک جاؤ، شراب سے رک جاؤ، دشمنی اور حارتوں سے رک جاؤ، میں جسے بھی ملا ہوں رکنے والے کو ہی ملا۔ اگر جسم رکا رہا اور قلب نہ رکا، قلب خواہشوں کا پلندہ لیے جیتا ہے، جسم روک دیا چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، اور دل نفرتوں سے بھرا رہا، دل عداوتوں سے بھرا رہا، پیٹ حرام سے پلتا رہا، زبان جھوٹ بولتی رہی، دھوکہ دیتی رہی، اور زندگی 70 سالہ زندگی
اس طرح گزاری کہ نماز کے لیے بلے شاہ کہتے ہیں باروں دھومے لتاں ڈوڈے، باروں دھومے لتاں ڈوڈے تے اندر نہیں بنی وہ تو رکا نہیں مان لو تم نے روکا ہی۔ تو نے رب کا کلام ہی نہیں سنا، تو نے پیارے مولا کا حکم ہی نہیں سنا، سمجھا ہی نہیں اسے۔ دل میں عداوتیں پالتا ہے، دل میں نفرتیں پالتا ہے، دل میں حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، بے حیائی ہے، حرام خوری ہے، سود ہے، صفتیں ہیں، سارا اس میں الجھا ہوا ہے اور یہاں آ کے سجدے کرتا ہے۔ باہوں دھومے لتاں گوڈے تے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب نال نہیں چلا سکتی۔ اور اقبال کہتے ہیں میں سر بر سجدہ ہوا کرتی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سر معاشر، ادھر مجھے سجدے کرتا ہے اور ادھر ساری دنیا کو دھوکے دیتا ہے۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہی وجہ ہے کہ آج سجدوں میں تاثیر ہے، آج سجدوں میں تاثیر ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، رات کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، مصلی اجڑ گئے اور ہم ایک اسلام کے ریولیوشن پیس بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار یہ میرا گھر ہے۔ کیا بھئی آپ کہتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے اور حج کرنے جاتے ہیں، وہ ہے وہاں اللہ کا گھر ہے، کبھی میرا کبھی ملا کسی کو نہیں، تو کہتا ہے نہیں وہ میں نے علامت بنا رکھی ہے، رہتا وہاں نہیں۔ مولا تو رہتا کہاں ہے؟ فرمایا جو روک لے اس کے پاس رہتا۔ جس نے میرے خانے کو قلب مؤمنین، مومن کا دل اللہ تعالی اللہ کے رہنے کی جگہ، اور فرمایا میرا نور زمینوں پہ آسمان سماتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمانوں پہ سماتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر میرے محبوب کے غلام مومن کا دل ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے لیے رک جائے، خواہشوں سے، چاہتوں سے، عداوتوں سے، حرام کاریوں سے، حرام خوریوں سے، بے حیائی سے، اگر وہ رک جائے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں گھڑی میری ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں چال میری ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے مصطفیٰ کے غلام تم میرے محبوب کا غلام ہوا ہے۔ ارے مجھے محبوب بھی پیارا ہے، اس کے نوکر بھی پیارے ہیں، اس کے غلام بھی پیارے ہیں۔ میں محبوب سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کے نوکروں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو ہم ایک الگ زمانہ بات کریں، مولا کیا ہاں تو میرے لیے رک جا، الصوم لی، تیرا رکنا میرے لیے ہو، تیرا رکنا میرے لیے، تو میرے لیے رک جا، خواہشوں سے چاہتوں سے رک جا، نفس کی پوجا نہ کر۔ ارے ابو جہل وہ تو پوجتا تھا بتوں کو، اس نے ایک کعبہ بنا رکھا تھا، اس میں لات تھے، منات تھے، حبل تھے، اس کا عقیدہ تھا یہ بت ہے یہ آندھیاں دیتا ہے، یہ بت ہے یہ رزق دیتا ہے، یہ بت ہے یہ بادل لاتا ہے، یہ بت یہ کرتا ہے، یہ بت یہ کرتا ہے۔ اس نے وہ بت بنائے تھے، تو نے میرے اس کرنے کے لیے مسئلہ دیے۔ ایک بت کاروبار کا ہے، اسے سجدے کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے تو کاروبار نہیں ملتا، کاروبار یہ بھیجنے والا بت ہے، جھوٹ نہ
ملے گا کچھ نہیں. یہ تیرا عقیدہ ہے. فرق تو اتنا ہے کہ پتھر کا نہیں بنایا مگر اپنے نفس کو ہی بنا دیا, اپنی خواہش کو بنا دیا. دکان پہ جاتا ہے تو اسے پوچھتا ہے, کاروبار میں بیٹھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے. اور کوئی صاحب حال کہہ دے, کوئی صاحب سیام کہہ دے, کوئی روزہ دار آ کے کہہ دے کہ خبردار ایسا نہ کر, وہ ناراض ہوتا ہے تو کہتے ایسا نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں. ہائے ہائے ہائے, ارے کیسا عقیدہ تو نے بنا دیا. گویا تو سمجھتا ہے رب نہیں کھلاتا, تیرا کاروبار کھلاتا ہے. ایک بت رشتہ داریوں کا ہے, انہیں پوجنا ہے, ان کی خاطر جھوٹی گواہیاں دینی ہے, ان کی خاطر دوستیاں ہیں, جھوٹ بولنے ہیں. اور جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ جہاں مرضی جائے. رشتہ داریوں کے بت سجا رکھے ہیں, خواہش کی سجا رکھے ہیں. ارے نادان, اتنے بت تو ابو جہل نہیں پوچھتا تھا جتنی پوجا تو نے شروع کر رکھی ہے. اسی طرح ایک بت تو نے مسجد میں رکھا ہوا. اذان آ جائے تو وہ بت ذرا سائڈ پہ رہ جائیں, چلو اسے بھی سجدہ کرنا, اسے سجدہ کیا, یہاں کے لبادہ اڑ کے یہاں چھوڑا, باہر نکلے پھر کی پوجا شروع. اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے غلام, کتب علیکم الصیام, رک جا ان بتوں کی پوجا کرنے سے, رک جا ان خواہشوں کی پوجا کرنے سے, رک جا ان کو سجدہ کرنے سے. معبود میں ہوں, مجھے سجدہ کر. مولا یہ جب نہیں جھکاتا تو ہوں, جمعہ بھی پڑھتا ہوں, پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہوں. ہاں تیرا سر جھکتا ہے, تیری روح نہیں جھکتی. تیرا سر جھکتا ہے, تیرا قلب نہیں جھکتا. تیرا سر جھکتا ہے, تیرا باطن نہیں جھکتا. تیرا سر جھکتا ہے مگر تیرے اندر کے خیالات, اجتماع, تصورات سے خلاف وہ پھر بھی باہر رہتے ہیں, وہ نہیں جھکتے. رک جا, انہیں میرے آگے جھکا. کتب علیکم الصیام, رک جا, یہ ہے روزہ. مومن کا روزہ ایک سال کے بعد رمضان میں نہیں آتا. ارے مومن ہر وقت روزے میں ہے, اس کا اٹھنا بھی روزہ تو اس کا بیٹھنا, اس کا بولنا بھی روزہ تو اس کی خاموشی بھی روزہ, اس کا کھانا بھی روزہ تو اس کا پینا بھی روزہ. وہ ہر وقت روزے میں. ہائے ہائے, اللہ پاک کہتا ہے آپ دیکھ تو رک جا. مولا کس سے رکو؟ اپنی خواہشوں کی تدبیر سے رک. کیا کروں؟ جو میں کہتا ہوں وہ کر, جو میں کہتا ہوں وہ کر. پھر مولا کی حقدار میں, ہاں جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا تھا, پھر جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. جو تو کہے گا پھر میں وہ کروں گا. اچھا مولا کیا کرے گا؟ فرمایا ہاں اگر تو پیر مہر نشا کی صورت میں, وہ بھی تو بندہ ہی تھا, اسی دنیا میں تھا, یہاں سب کچھ تھا, مگر وہ روزے دار بن گیا. کتب علیکم الصیام, اس نے خود کو روک لیا. وہ کرتا تھا جو میں نے چاہا, اس نے وہ کر کے روزہ دار ہو گیا. پھر مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ کوٹ مٹھن شریف کا پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ ہے, ہاتھ میں دستی ہے, اسٹیشن سے پہنچے سفر کرنا تھا, فرنگیوں کا دور تھا, کوئی گارڈ کھڑا تھا فرنگی. اس نے دیکھا کہ یہ بابے کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا دانے ایسے پہلے جا رہے. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. اس نے آگے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے کندھے پہ بندوق تھی. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے یہ میرا ہتھیار ہے. آئے آئے, روزہ دار بولا. اب میں یہ نہیں کہتا پیر مہری بولے, میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جو روزے دار تھا وہ بولا, جس کا روزہ رمضان میں نہیں صرف آتا, جس کا روزہ صرف رمضان میں نہیں ہوتا, بلکہ جو رک جانے والا روزہ دار تھا وہ بولا یہ میرا ہتھیار ہے, یہ میرا ہتھیار ہے. وہ سوچنے لگا کہ اس سے تو میں گولی مارتا ہوں, شوٹ کرتا ہوں,
یہ کیسا ہتھیار ہے، ایسے بہانے پھینکے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ نے کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بتاؤ، آپ بتاؤ۔ اس نے جان اتاری، سامنے پنچھی بیٹھا تھا، گولی مار کے گرا دیا، مر گیا۔ کہتا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اب حیران جی سے پوچھنے لگا اچھا تو بتا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر ہم بھی بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ گئے اور آپ نے وہ تسبیح اس مردہ پنچھی کو یوں مار کے کہا قوم پہ زندہ اڑ جانا کی طرف سے، وہ مردہ پھوڑ کر کے اڑ گیا۔ فرمایا ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا میرے قاعدے ہیں کہ جو دنیا میں مر جائے میں اسے زندگی نہیں دیتا، یہ میرا قانون ہے۔ جو اس دنیا میں مر جائے میں اسے زندگی نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں تو روکے دکھا دے۔ اے ایمان والے مصطفیٰ کے غلام، تو روکے دکھا دے، تو سامنے سیاہ بن جا، تو سامنے روزہ بن جا، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، پھر جو تو کہے گا مجھے اپنے قاعدے بدلنے پڑے اور تم لوگوں سے دنیا میری پڑی تو تیری خاطر وہ نہیں دوں گا۔ تیری خاطر پھر مردے زندہ ہوں گے۔ پھر اگر تو داتا صاحب کی شکل لے، اگر سامنے سیاہ ہو گیا تو میں دیواروں سے باہر نہیں دکھاتا۔ اگر میری خواہش ہو گئی کہ مولا آج میری خاطر لاہور میں کعبہ دکھا دے تو میں لاہور سے کعبے میں دکھاؤں گا۔ تو بن تو صحیح میرا، تو صاحب سیام تو ہو، اور تو خواجہ معین الدین چشتی کی طرح اگر روزہ دار ہو گیا اور میرا ہو گیا اور رک گیا اور اپنی زندگی جو بیتی جا رہی ہے، جو پلٹ کے نہیں آئے گی، موت کے قریب جا رہی ہے، موت کے منہ میں پہنچنے سے پہلے جب بھی رک گیا میں پچھلی نہیں دیکھوں گا، اس لیے میں رحمان ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تم لوگوں کے اپنے قاعدے ہیں کہ تم دوستیوں میں کوئی قربانیاں دے، کچھ کرے، پچھلے لے کر لڑتے رہتے ہو۔ اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور دشمنیوں میں مجھے رہتے ہو۔ ارے تو جب کہے میں تیرا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں کہتا ہوں میرا بندہ ہے، سب معاف کیا، سب معاف کیا، اب رک جا، پھر دیکھ تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، میں وہ کروں گا جو تو کہے۔ لعلکم تتقون، یہ ہے تقویٰ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا سن لو کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنی امتوں میں جس جس نے مجھے پایا، جو جو مجھ تک پہنچا، جس نے منزل تقویٰ کو پایا، وہ اس رکنے کے عمل سے پایا۔ اس نے نفس کو روک لیا خواہشوں سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے۔ جو بھی مجھ تک پہنچا اسی عمل سے پہنچا، روزے سے پہنچا، رک کے پہنچا۔ لہذا اگر پہنچنا چاہتے ہو تو اے ایمان والو آؤ، میں تمہیں گر بتا دوں، میں کنہیں ملتا ہوں، میں تمہیں راز بتا دوں، میں کن کی قریب ہو کے سوتا رہتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں ابھی ہاتھ نہ اٹھیں، ان کے دل میں کوئی بات آ جائے تو میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے پوری کر دیتا ہوں۔ وہ کون ہیں جو میرے لیے رک جاتے ہیں۔ پھر آگے چلیں، قرآن نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ جب یہ بات گئی علماء کے پاس، جب یہ بات گئی فقہاء کے پاس، علم والوں کے پاس، تو انہوں نے کہا 30 رمضان کے، 29 یا 30 ہے تو 30 پورے کرو۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تمہیں، ابرالود ہو گیا، گھٹائیں آ گئی، بادل آ گئے، تو پھر گنتی پوری کرو، یعنی 30 کرو۔ یہ ہے گنتی، 30 دن۔ یہ معنی کس نے کیا؟ صحابین نے، علم والوں نے کیا۔ جب گئی عرفاء کے پاس بات تو ان سے پوچھا، وہ بولے ایام معدودات، یہ دنوں کی تعداد ہے، یہ گنتی ہے دنوں کی۔ کیا معنی؟ فرمایا نہیں، ارے رمضان کے نہیں، بندے تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں،
گنتی کی ہے، تیرے لقمے بھی گنتی کے ہیں، تیرے دل کی دھڑکنیں بھی گنتی کی ہیں، اور زمین پر تیرے کہاں قدم لگیں گے اس قدیر نے سب لکھ رکھا ہے، وہ بھی گنتی کے ہیں۔ یہ دن گنتی کے ہیں، پورے ہو کے رہیں گے، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ، گنتی پوری ہوگی۔ ارے دن تو دن ہے 24 گھنٹے کا، قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ، ایک لمحہ پہلے نہیں ہوگا جو گن کے دکھا تھا وہ نہ میرے بھی پورے ہو، تعداد پوری ہو کے رہے گی، چاہے خواہشوں کا بندہ بن کے گزار دے تعداد پوری ہوگی، چاہے جھوٹ بول کے گزار، چاہے بے حیائی میں گزار، چاہے دشمنیوں میں گزار، چاہے عداوتوں میں گزار، چاہے حرام خوری کر کے یا حرام خوروں سے مل کے گزار، چاہے سود خوری کر یا سود خوروں کے ساتھ رہ، چاہے بے حیا ہو یا بے حیاؤں کا ساتھ دے، گنتی پوری ہوگی۔ پہلے نہیں لوں گا، پوری تعداد ہوگی، چاہے اس طرح گزار دے نفس کا بندہ ہو جا، خواہشوں کا بندہ ہو جا، چاہے میرا بندہ ہو جا، چاہے خواہشیں، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، لالچ، طمع، بے حیائیاں، بغض و حسد، یہ سب مٹا کے خواہش پیدا ہو کے جیے گا کہ بھی جیے گا کہ نہ موت پہلے ہی سے آئے گی نہ موت پہلے سے آئے گی، تعداد اس کی بھی پوری ہوگی، تعداد اس کی بھی پوری ہوگی۔ فرق اتنا ہے، فرق کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں، ارے کرکس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، بے شک کوئی کرکس بن کے حرام خوریوں میں گزار دے، وہ گدھ ہوتی ہے نا گدھ، وہ مردار پہ چونچ مار دیے تھا، وہ مردار گاندھی کھاتی ہے، کوئی چاہے تو زندگی گاند سے بھری رکھے، اس طرح گزار دے تعداد اس کی بھی پوری ہو جائے گی، کوئی چاہے تو شہید ہی بننا ہے، چوب جنا کی عمر ہوتی او کی جان بنا ہے، چاہے موتی چن چن کے کھائے، سچائی والی زندگی گزار دے، یہ بھی گزار دے، تعداد دونوں کی پوری ہوگی۔ یہ تیرے دن زندگی کی گنتی کے لیے ہے۔ پھر آگے چلے فرمایا فمن کان منکم مریضا، ہائے ہائے، یہاں تک تو مانا ہو گیا کہ اے بندے روزے دار ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، حضور کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ہندو رسالت کے رنگ دار ہیں، ہم جیسے بھی ظالم ہیں، ہم جیسے بھی گنہگار ہیں، مگر خانہ دل میں ایک ایسی آواز ضرور رہتی ہے کہ بندے یہ تو غلط کر رہا ہے، بتائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آپ کو کثرت گناہ کرنے لگے تو ایک خواہش جو گناہ آپ سے کروا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نہ کر، یہ غلط ہے، کیسا بھی ہو بے شک کر دے، بے شک کر دے، مگر من میں رہتا ہے کہ نہیں؟ من میں رہتا ہے، کیونکہ ہے جو مصطفیٰ کا اللہ۔ اب فرمایا ہاں فمن کان منکم مریضا، جب یہ بات کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو، جب یہ بات کہ علم والوں کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ 30 دنوں میں کوئی مریض ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ یہ بولے کون؟ صاحب علم فقہ والے بولے، وہ رفاع کے پاس بات گئی تو انہوں نے کہا فمن کان منکم مریضا، معنی یہ ہے کہ بندے یہ جو تم نے سنا کہ رک جا اور اتنا طاقتور ہو جا کہ خواہشوں کو تباہ کر خود اس کا سوار ہو جا، یہ جو قرآن کا رک جا، اگر تو رک نہیں پا رہا، جھوٹ بول دیتا ہے، رک نہیں پا رہا تو حرام کھا جاتا ہے، رک نہیں پا رہا تو دھوکہ دے دیتا ہے، اگر تیری ایسی کیفیت ہے تو شیخ عرفا نے کہا یہ مریض ہے، اس کی روح مریض ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تو سیام پر چل نہیں سکتا مریض ہو گیا، دنیا کی خواہشوں کا مریض ہو گیا، نفس کی خواہشوں کا مریض ہو گیا، تم سے چلا نہیں جاتا، تو وہ کہتے ہیں گھبرانا،
اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے تجھے جو پیدا کیا ہے نا، تو گھبرانا اگر تیری زندگی میری نافرمانی میں مریض ہو کے گزر گئی ہے۔ مریض سے مراد وہ مریض ہے جو حق کی راہ پہ چل نہیں سکتے، جو خواہشات نفس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس میں طاقت نہیں ہے کہ لڑے، مریض ہے۔ اسے فرمایا او علی سفری، شریعت نے مانا کیا کہ اگر مسافر بنے روزے میں، یہ شریعت نے کیا تو وہ روزہ چھوڑے، قربان جائیں۔ اولیاء نے کہا نہیں، او علی سفری کا معنی یہ ہے تو مریض بھی ہے تو سفر جاری رکھ، سفر گھبرانا جاری رکھ، لڑنا شروع کر دے، کبھی تو غالب آئے گا، کبھی نفس غالب آئے گا، کبھی جھوٹ بولا جائے گا مگر لڑنا ہے، کبھی جرأت آئے گی تو سچ بھی بولے گا، کبھی حرام کی طرف چلا جائے گا مگر خبردار رکنا، اللہ کا پیغام سن کے آگے پر سفر جاری رکھ، حرام سے بچنے کی کوشش کر، کوشش جاری رکھ۔ فائدہ تم نے ایام اخر، شریعت نے مانا کیا کہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے، رمضان کے علاوہ۔ صوفیہ نے مانا کیا نہیں، فائدہ تم نے ایام اخر، ایک تیری کوشش ہے اس کو جاری رکھ، یہ تیری جنگ ہوگی، کبھی تو غالب آئے گا، کبھی تعداد پوری ہوگی، کبھی کمی ہوگی۔ گھبرانا، مسافر بن، ساری صبر کو اختیار کر، شکر کو اختیار کر، اس اخلاص کو اختیار کر، سچائی کو اختیار کر۔ اگر جھوٹ آنا ہے زبان پہ تو مت ڈر، پھر ڈر، پھر سچ بولنے کی کوشش کر، لڑتا جا، اور کبھی تو غالب آئے گا، کبھی نفس غالب آئے گا۔ پھر آگے قرآن کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، پھر اگر تیری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ تو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اسے پلٹنا ممکن نہیں، ظاہری معنی تو یہ ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، طاقت نہ رہی۔ باطنی معنی عرفاء نے کیا نہیں، اب تیرے اندر نفس سے لڑنے کی طاقت نہیں، تیرے اندر صبر کی طاقت نہ رہی، برداشت کی طاقت نہ رہی، سچائی بولنے کی طاقت نہ رہی، تو پھر بھی نہ گھبرا، ہم تو مائل کا کرم ہے، پھر بھی نہ گھبرا، آتا ہے میرے در پہ، سجدے نہ چھوڑ، میرا در نہ چھوڑ، میرے در پر اپنی کوشش جاری رکھ، میری خاطر لڑتا ہے، کبھی روزہ ہوگا کبھی ٹوٹ جائے گا، کبھی روزہ ہو جائے گا کبھی ٹوٹ جائے گا، مگر رکنا۔ اور اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں پا رہا تو پھر بھی نہ گھبرا، پھر کیا کر، فدیہ دے۔ علماء نے کہا فدیہ سے مراد کیا ہے؟ 2 کلو آٹا، یہ ہے، کسے دے؟ طعام مسکین، مسکین کو کھلاؤ، یہ ظاہری معنی ہو گیا۔ جب صوفیہ کے پاس ہے انہوں نے کہا فدیہ کا مطلب ہے خدمت کر، کس کی؟ طعام مسکین، مسکین سے مراد ارے بھوکا نہیں، مسکین سے مراد کوئی مرتے درویش ہے، کسی اللہ والے کے پر لگ جا، کسی صاحب حال کا دامن پکڑ لے، کسی قادری کو لے لے، کسی سہروردی کو لے لے، کسی چشتی کو لے لے، کسی جا کے نقشبند میں سے کسی فقیر کے لڑ لگ جا، اس کی خدمت کر، اس کے جوڑے اٹھایا کر، اس کے جوڑے اٹھایا کر، اسے وضو کروایا کر، اس کی خدمت کروایا کر، اس کے حلقہ اعمال میں بیٹھا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا مومن سے بچو، اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ تو مومن کے پاس جایا کر، اس کی خدمت کیا کر، فدیہ خدمت ہے، مسکین مرد کلندر ہے، کچھ کام خود کر، کچھ محنت خود کر، کچھ فقیر کے پاس ہے، کچھ کام تیری محنت کرے گی، کچھ کام اس کی نگاہ کر جائے گی، تیرا بیڑا نہیں پار ہوگا۔ فقیروں سے الجھا نہ کرو، اللہ والوں سے الجھا نہ کرو، ان کے در پہ جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو،
اور ان کی خدمت تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے گی کہ وہ جو تم سے نہیں ہو رہا تھا وہ صوفی کی نگاہ کرے گا، وہ اس کی صحبت کر جائے گا، تو گھبرانا۔ پھر فرمایا فمن تطوع خیرا، ظاہری معنی کیا ہے کہ 2 کلو کم سے کم، اور پھر جو زیادہ وہ زیادہ اجر پائے گا۔ یہ ظاہری معنی شریعت نے کیا، صوفیہ نے کیا کہا فمن تطوع خیرا، تو خدمت کیا کر، جو زیادہ خدمت کرے گا فقیر کی، جو زیادہ خدمت کرے گا، زیادہ پاسخ کرے گا، جو لوٹے بڑا کرے گا، زیادہ قریب رہے گا، تو پھر نظاموں کے حضرت بابا فرید الدین گنج شجر، مریدوں کی تعداد تو لاکھوں ہوگی مگر ثابت کریے اور نظام الدین اولیاء ہر کوئی نہیں بنے گا، وہ وہی بنے گا جو زیادہ قریب رہے گا، جو زیادہ فیض پائے گا۔ تو تو اگر زیادتی کرے تو فقیر کی صحبت لے، اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے جتنی زیادتی کرے گا فہو خیر اللہ، اتنا نگاہ زیادہ کام کرے گی اور اتنا فیضان زیادہ ملتا جائے۔ اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھا، اپنے شیخ کے پاس جا کے زیادہ وقت گزارا کر، پھر کچھ کام اس کی آنکھ کرے گی، اس کی صحبت کرے گی، کچھ کام تیری محنت کرے گی، بندے تیری بکری بھی بن جائے گی، تو بھی پارا۔ یہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خدمت بھی کر، خدمت بھی کر، مگر بہتر راستہ یہی ہے خود سائن ہوتا ہے، خود لڑ جا نفس کے ساتھ، ان خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اے مصطفیٰ کے غلاموں اگر تم میری بات کو سمجھ چاہتے۔ تو روزہ کیا ہوا؟ بولیے، روزہ 1 مہینے کا ہوا یا پوری زندگی کا؟ پوری زندگی کا۔ تو آئیے پھر آخری بات کرتا ہوں، پھر یہ رمضان کیوں دیا؟ یہ جو آپ نے مانے کر دی اور افعال نے کر دی، پھر رمضان کیوں دیا؟ ہاں، اللہ پاک کہتا ہے رمضان میں نے اس لیے دیا تاکہ تجھے وہ بناؤں۔ وہ مولا وہ کیسے؟ میں ایسے، میں نے کہا حرام نہیں کھانا، میں نے کہا حرام نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا۔ اچھا مولا پھر کیا کروں؟ مجھ سے تو روزہ نہیں جا رہا حرام سے، سارا معاشرہ حرام میں مبتلا ہے، میں کل کدھر جاؤں؟ اللہ پاک کہتا ہے آ میں 1 مہینہ تجھے رمضان کا دیتا ہوں، 1 مہینہ حلال سے روک کر صبر، برداشت، استقامت اور طاقت میں پیدا کرنے کے لیے ہر سال 1 مہینہ دوں گا، روین ہوتی رہے گی۔ کیا مانا؟ بھئی بتائے کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے۔ پانی حلال ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے آ میں رمضان بھیجوں گا، تو حلال سے پیچھے ہٹ جا، حلال سے پیچھے ہٹ جا۔ جون کا مہینہ ہوگا، مئی کا گرمی کی شدت ہوگی، بھوک بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، پیاس بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، بند کمرہ ہوگا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لمحے میں پریکٹس کرواتا ہوں، تجھے بھوک نہ لگے گی، تجھے پیاس نہ لگے ہوگی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ارے شدت بھوک میں جب تیرا ہاتھ بند کر دے، کھانے کی طرف بڑھے گا، آواز آئے گی کھوتی باہر مسیا، رک جا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب تو بند کمرے میں رکے گا تو تیرے اندر طاقت پیدا ہوگا، صبر پیدا ہوگا، استقامت پیدا ہوگا۔ 1 مہینہ حلال سے روک کر ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ساری زندگی تیری حلق سے پھر کسی کا مال نہ جائے، تو حرام سے ہمیشہ ہمیشہ کے بچ سکتا۔ اور پھر رات کو اٹھا کر مولا رات کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں پچھلے پہر جو اٹھا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، رات کے پچھلے پہر کا اٹھنا یہ خواہشوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس نے اٹھا کر مولا مجھ سے تو فجر نہیں پڑی جاتی، میری تو اتنی عادت پک گئی ہے کہ میں تو کبھی فجر میں نہیں اٹھا، تو میں کیا کروں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اگر تجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا
تو رمضان دے کے تہجد میں میں اٹھاتا ہوں، رمضان دے کے تہجد میں میں اٹھاتا ہوں۔ اب تو بھی تو تھوڑی کوشش کر، تو تہجد کے وقت اٹھ کے سیدھا کھانے پہ نہ لپک، اٹھ آ مجھے بتا، 2 سجدے مجھے کیا کر کہتے ہیں، یہ 2 سجدے ایک سجدہ جسے تو کہاں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1400 سالہ کا یہ کوثر ہے، جو تہجد نہیں پڑھتا اسے ملائک نہیں، جو تہجد نہیں پڑھتا اسے تقویٰ نہیں ملتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں 1 مہینہ تہجد اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ ساری زندگی پھر تمہاری کبھی تہجد قضا نہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی روزہ دار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔